زبیر کی ماں نے ایک چھوٹے لیکن انتہائی ہوادار اور صاف ستھرے کمرے میں نورین کو بٹھایا اور کہنے لگیں کہ زبیر دوستوں میں گیا ہے، تم انتظار کرو، کچھ ہی دیر میں وہ آ جائے گا۔ اتنے میں مغرب کی اذانوں کا وقت ہوا تو نورین نے اٹھ کے نماز ادا کی اور پھر زبیر اس کے پاس کمرے میں چلا آیا۔ یہ نورین اور زبیر کی پہلی ملاقات تھی۔ اس نے گھونگھٹ کے اندر سے چھپ کے زبیر کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ انتہائی لمبا چوڑا گھبرو نوجوان تھا، کشادہ پیشانی، چہرے کی رنگت اتنی نکھری ہوئی کہ نورین کو خود بخود اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا۔ پھر زبیر اس کے پاس آ کے بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما، منہ دکھائی میں اسے خوبصورت چاندی کی انگوٹھی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب تمہارا ہے۔ زبیر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا۔ نورین ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، شادی پہ بھی اس نے خوب تیاری نہیں کی تھی، ہلکی سی سرخی اور پاؤڈر ہی لگایا تھا۔ گاؤں میں تو کوئی بیوٹی پارلر بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے تیار کرنے والی اس کی اپنی بہن فرزانہ ہی تھی۔ زبیر پوری طرح نورین کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کی پسند کی تعریف کرتے وہ بالکل نہیں تھک رہا تھا۔ اس کے ہر جملے پہ نورین خوشی سے کھل اٹھتی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی اور نصیب میں ایسا جیون ساتھی لکھا ہوگا۔ کچھ دیر زبیر نورین سے پیار محبت کی باتیں کرتا رہا، پھر اس نے نورین کے کندھوں پہ پڑی چادر کو ہٹا کے ایک طرف رکھا اور اس کے ہاتھ تھام کے اسے اپنے قریب کرنا چاہا تو نورین ایک دم ہی چیخ مار کے کھڑی ہو گئی اور بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کے زبیر ایک دم پریشان ہو گیا